ایک دوسری روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابیہ عورت سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ ادا کرے گی تو اللہ تعالیٰ نیکی اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے، ایسے سمجھنا کہ تو نے میرے ساتھ بیت اللہ کا حج کیا۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ عورت سے ارشاد فرمایا اگر تو رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ ادا کرے گی اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ حج ادا کرنے کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اجر صرف اس صحابیہ عورت کے ساتھ خاص نہیں تھا، قیامت تک آنے والی امت میں سے جو امتی بھی رمضان مبارک کے مہینے میں حج ادا کرے گا، عمرہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس مسلمان نے بیت اللہ کا حج کیا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کسی کے ساتھ کسی کو کوئی گالی نہیں دی اور کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، رجا کیوم ولدتہ اللہ تعالیٰ اس حج ادا کرنے والے کو اتنا پاک اور صاف کر دیں گے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اتنا پاک اور صاف فرما دیں گے ایسے سمجھے کہ وہ آج کے دن پیدا ہوا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ان امرأة من خثعم قالت یا رسول اللہ، بنو خثعم قبیلے کی ایک عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول ان فریضۃ اللہ علی عبدہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ افاحج عنہ۔ بنو خثعم قبیلے کی ایک صحابیہ عورت نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض فرمایا لیکن میرا والد محترم اتنے بوڑھے ہیں، اتنے کمزور ہیں، لا یثبت علی الراحلہ، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، سواری پر بیٹھ کر سفر نہیں کر سکتے، افاحج عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ کیا میں اپنے والد محترم کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ قال نعم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، وذالک فی حجۃ الوداع، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیش آیا۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال ان اختی نذرت ان تحج، اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن نے، میری ہمشیرہ نے اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی،
وَإِنَّهَا مَاتَتْ، نظر ماننے کے بعد حج ادا نہیں کر سکی، حج ادا کرنے سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان علیہا دین اکنت قاضیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری بہن پر، تیری ہمشیرہ پر کسی کا کوئی حق واجب ہوتا، کسی کا کوئی قرض واجب ہوتا، کیا آپ ادا نہ کرتے؟ آپ ضرور ادا کرتے، قرض ادا کرنے کی کوشش کرتے، تیاری کرتے، قرض ادا کرنے کا بندوبست کرتے۔ قال نعم، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول میں ضرور ادا کرتا۔ قال فاقض دین اللہ فهو احق بالقضاء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرض تیری بہن پر واجب ہوا ہے، تجھے چاہیے کہ اس قرض کو بھی ادا کر۔ فهو احق